بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مضبوط ہوتے ہوئے تعلقات۔ حسینہ واجد کی فاشسٹ حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان کے نہ صرف سفارتی سطح پہ بلکہ ملٹری ٹو ملٹری لیول کے اوپر بھی تعلقات جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور بنگلہ دیش پاکستان سے مختلف دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے تعاون بھی چاہتا ہے، اور کچھ ایئر کرافٹس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ وزٹس ہوئے ہیں پاکستان کی جانب سے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے، اور ابھی وہاں سے بھی کوئی وفد آنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اچھا عمران صاحب، اس سے پہلے کہ آپ آگے بات کریں، نہیں، میں پہلے وہ بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنے جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہماری بیسکلی اسٹرینتھ ہیں، ان سے یہ درخواست کرنی ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں، اپنے کامنٹس جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں شیئر کریں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ اچھا ایک بات جو ہے نا ویور سے میں نے بھی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ویڈیوز جو ہے نا ان کو آگے آپ پروموٹ بھی کیا کریں، آگے بھی بھیجا کریں اپنے دوست احباب کو، تاکہ جو ہے یہ انفارمیشن صرف ایک جگہ تک محدود نہ رہے، اور یہ جینوئن انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہم بہت اس پہ کام کرتے ہیں، اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کے اوپر پوری تحقیق کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کچھ ٹرولز جو را کے ٹرولز اور انڈیا کے ٹرولز آتے ہیں کامنٹ باکس کے اندر آ کے جو ہے وہ ہمیں گالیاں بھی نکالتے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ آپریشن ودوا کا جو سارا دکھ ہے اور بدلہ ہے وہ ہم سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو بھی موسٹ ویلکم، وہ آیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں، اور ان کو اسی طرح جس ٹون میں وہ بات کریں گے اسی ٹون میں انشاءاللہ ان کو جواب بھی ملے گا، اور اگر دوسرا ودوا ہوا تو اس کا بھی ایسے ہی پھر جو ہے نا جواب ملے گا۔ تو عمران صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ خالد صاحب جو ہے وہ تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہے آج بھی، تو پاکستان، اور آپ نے ذکر کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مضبوط ہوتے تعلقات کے حوالے سے اعلیٰ سطح پہ جو ہے نا وہ مختلف جو دورے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا نے ریسنٹلی بنگلہ دیش کا 4 روزہ دورہ کیا، بڑا اہم دورہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب جو شنید ہے کہ بنگلہ دیش کا ایک جملہ وفد جو ہے وہ بھی پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ بالکل، اس میں نا تھوڑا سا اگر ہم یہ کہیں کہ جنوری 2025 سے لے کے اب تک 3 بنگلہ دیشی اور 5 پاکستانی اعلیٰ سطحی سویلین اور فوجی وفود بنگلہ دیش اور وہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور حال ہی میں جو سب سے اہم دورہ کیا ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا نے کیا۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سلیٹ میں 17ویں جو انفینٹری ڈویژن ہے ان کا وہاں دورہ کیا، جہاں پہ انہوں نے ان کے تربیتی امور کا بھی جائزہ لیا، اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر جو ہے ڈاکٹر محمد یونس، ان سے ملاقات کی۔ اچھا، ویسے اگر بنگلہ دیش کی فوج کے سینیریو اوور آل ہم دیکھیں نا تو یہ 17th انفینٹری ڈویژن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بیک بون ہے بنگلہ دیش کی آرمی کی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور پھر جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں خلیل الرحمان، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اسی طرح تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی، ڈاکٹر یونس سے بھی ملے، جو تربیتی آپریشنل اور اسٹریٹجک اور دفاعی پیداوار کے حوالے سے دیگر شعبے میں۔ اب جو بنگلہ دیش کے جو ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں فوج کے، جنرل میجر جنرل محمد مسعود الرحمان کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ پہنچا ہے، جو 3 سے 7 نومبر تک پاک بنگلہ دیش پہلے آرمی ٹو آرمی فارمل مذاکرات۔ اچھا، یعنی کہ یہ آرمی ٹو آرمی فرسٹ فارمل ڈائلاگ، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے اس کو راولپنڈی ڈائلاگ کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ راولپنڈی ڈائلاگ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈ میں یہ ارج موجود ہے کہ ڈیفنس اور ڈیفنس پروڈکشن دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور پاکستان ظاہر ہے بنگلہ دیش سے یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم عسکری اور ڈیفنس پروڈکشن، مطلب خالی کھلی تعلقات نہیں، اسٹریٹجک لیول کے اوپر تعلقات جو ہے جس میں تربیتی امور ہے، 2 طرفہ مشقیں۔ اب دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ پاکستان تربیت فراہم کر رہی ہے، اور اس کی ایون اسپیشل سروسز کی، ایون رشیا تک کی، رشیا، چائنا، سعودی عرب اور دیگر بھی ممالک کا نام لینا۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ ایک بڑا فروٹفل وزٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے دورے بھی ہوں گے، شاید پاکستان آرڈیننس فیکٹری جائیں،
جہاں پہ ہلکے ہتھیار جو گنز ہیں مختلف یا دیگر چھوٹے اسمال ویپنز ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہو. کمیونیکیشن سسٹمز پاکستان نے بڑے اپنے اسٹرانگلی ڈیولپ کیے ہیں اور دیگر امور پہ بھی بات چیت ہوگی. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ فیصل صاحب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کو بھی انڈیا سے بھی شدید خطرات لاحق ہیں. ڈیفینیٹلی. اچھا وہ اب اس کا اظہار کر رہے ہیں میانمار کے حوالے سے بھی ان کے اختلافات موجود ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی بنگلہ دیشی نیوی کہاں کھڑی ہے, کیا صورتحال ہے ان کی, اگر ہم ان کے دفاع کے حوالے سے بات کریں. اچھا دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران صاحب, بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس وقت مختلف, سب سے بڑا خطرہ تو خیر اس کو انڈیا سے ہی ہے, کیونکہ ہم اس سے پہلے 1-2-3 ویلاگز کر چکے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ایک ویلاگ میں تو ہم نے بنگلہ دیش کو جو خطرات درپیش ہیں, چاہے وہ خلیج بنگال میں ہوں, چاہے اس کی 4000 کلومیٹر کی جو سرحد ہے انڈیا کے ساتھ, کیونکہ وہ 3 اطراف سے انڈیا کی طرف گھرا ہوا ہے. ایک طرف سے جو ہے وہ میانمار کے ساتھ سرحد لگتی ہے, اور پھر خلیج بنگال کا ایریا ہے. اور خلیج بنگال میں ظاہر ہے انڈیا کی نیوی بہت زیادہ بڑی نیوی ہے, میانمار جو ہے وہ بھی دبانے کی کوشش کرتا ہے, ان کے اختلافات آپس میں رہے ہیں اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن بنگلہ دیش کی جو نیوی ہے نا وہ بیسیکلی ایک چھوٹی فورس ہے, اس کو آپ کہہ لیں کہ جو نیوی کی زبان ہے گرین واٹر نیوی ہے وہ بیسیکلی. بنگلہ دیشی فضائیہ اور آرمی کی طرح جو ہے نا نیوی کو بھی شیخ حسینہ کا جو 15 سالہ فاشسٹ اقتدار تھا اس میں بری طرح جو ہے وہ نظر انداز کیا. اصل میں وہ جب ایز اے ایجنٹ کام کر رہی تھی وہاں پہ, وہ تو بیسیکلی انڈین ایجنٹ, ظاہر ہے انڈیا کے لیے کام کر رہی تھی, تو بنگلہ دیش کو کیوں ترقی دیتی. اچھا بنگلہ دیش جو ہے, حالانکہ اس فیکٹ کے باوجود کہ بنگلہ دیش میں 128 سے زیادہ دریا ہیں, آبی گزرگاہیں ہیں, وسیع ترین علاقہ ہے, دریا ہیں, پھر دلدلی علاقے ہیں, اور پھر بحری راستے اور مختلف خطے ہیں, اور خلیج بنگال اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایریا ہے. اور یہ وہ ایریا ہے بیسیکلی جو ہے نا وہ اسٹریٹ آف ملاکا کی طرف, کیونکہ یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بحری جہاز, تجارتی بحری جہاز ایندھن لے کے, تیل اور گیس کے جو لے کے جاتے ہیں, اور پھر کنٹینر شپس ہیں وغیرہ وغیرہ, پوری تجارت ہوتی ہے. اگر یہاں پہ اگر انڈیا اس کو چوک کر دے یا اس علاقے کے اندر اپنی اجارہ داری جو ہے وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے, تو بنگلہ دیش کے لیے, اور جو خاص طور پہ فار ایسٹ کے ممالک ہیں, ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں, ان کے لیے تو بڑی مشکلات کریٹ ہو سکتی ہیں. بنگلہ دیش کی نیوی کی ذمے تقریباً جو ہے وہ 8,13,118 مربع کلومیٹر کا سمندر, بحری اثاثے, بڑا سمندر, جی, اب بندرگاہیں اور آبی گزرگاہیں, ساحلی علاقے, جزائر اور دیگر جو ایون معدنی ذخائر جو ہیں وہ اب اس کی حفاظت جو ہے وہ بنگلہ دیش کی نیوی کے ذمے ہے. اچھا اب جو اس وقت جو بنگلہ دیش نیوی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 25,000 اہلکار ہیں, 50 جنگی اور معاون بحری جہاز ہیں چھوٹے بڑے, 2 آبدوزیں ہیں, اور 6 ہوائی جہاز جو ہیں یا ہیلی کاپٹرز وغیرہ جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں. ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے بنانی ڈھاکہ کے اندر ہے, جبکہ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نظم الحسن جو ہیں وہ اس کو, اور ان کا جو موٹو ہے نا بیسیکلی وہ امن ہو یا جنگ, سمندر میں ناقابل تسخیر, یہ ان کا موٹو ہے بیسیکلی. بنگلہ دیش بحریہ کے پاس جو 50 جہاز ہیں ان میں 7 کے قریب جو ہے نا فریگیٹس ہیں, جن میں ایک جو ہے صرف ایک جہاز ایسا ہے 2500 ٹن وزنی جو جنوبی کوریا سے انہوں نے لیا تھا, اولسن کلاس فریگیٹ ہے, اور یہ آبدوز شکن ہتھیار اور کلوز ان ویپن سسٹمز جو ہیں یہ اس سے لیس ہے. ادروائز جو دیگر جو جہاز ہیں انفارچونیٹلی ان کے پاس اینٹی سب میرین یا اینٹی سرفیس شپس اور اینٹی ایئر کرافٹ جو ہے ان کے پاس ویپنری نہیں ہے, یا ہے تو محدود تعداد میں. 4 چینی ساختہ جو ہے وہ جنگوی اور جانگو کلاس فریگیٹس ہیں, جبکہ 2 امریکی ساختہ 3000 ٹن کے ہیملٹن کلاس جو ہے وہ کٹرز ہیں, یہ ہیوی کٹرز ہیں, بڑے جہاز ہیں. 4 چینی ساختہ اور 2 برطانوی ساختہ کارویٹس ہیں, جبکہ 5 کے قریب جو ہے وہ کیسل کلاس آف شور پیٹرول ویسلز ہیں جو انہوں نے ان کی بحریہ آپریٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ 4 سے 5 پیٹرول کرافٹس ہیں, 12 کی تعداد میں ان کے پاس مختلف کوسٹل جو ہے وہ بوٹس ہیں, 4 تیز رفتار پیٹرول بوٹس ہیں, 1 آبدوز شکن کشتی ہے, جبکہ 5 گن بوٹس, 5 مائن ہنٹرز, 20 جو ہے وہ چھوٹی پیٹرول بوٹس ہیں جو کہ یہ مختلف جو آبی گزرگاہیں اس میں استعمال کرتے ہیں, اور 18 لینڈنگ کرافٹس اور دیگر کشتی ہیں, جبکہ فلوٹنگ ڈاک, سروے اور تیل بردار جہاز بھی چھوٹے جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں.
اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیشی نیوی جو ہے وہ اسپیشل وارفیئر ڈائیونگ اینڈ سالویج کے نام سے ایک جو ہے نا سواڈ کے نام سے ایک اسپیشل سروسز گروپ بھی ہے ان کا نیوی کا، وہ آپریشنل ہے، اور یا نیول کمانڈوز ان کو کہہ لیں۔ بنگلہ دیش کے پاس جو آبدوزیں ہیں وہ صرف 2 ہیں، یہ بھی 8 سال پہلے 12 مارچ 2017 کو انہوں نے اپنا جو آبدوز فورس ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور چین سے انہوں نے 2110 ٹن وزنی جو ہے وہ منگ کلاس جو ٹائپ 035 جی ریفربشڈ آبدوزیں جو ہیں انہوں نے خریدی تھیں، اور انہیں بنگلہ دیشی بحریہ میں جو ہے وہ کمیشن کیا گیا تھا۔ اچھا، اب جو ان کا جو فورس گول 2030 ہے، جو جس کے تحت مختلف تینوں مسلح افواج کی اپ گریڈیشن اور ماڈرنائزیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر محمد یونس کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے، تو یہ کریڈٹ تو ان کو بہرحال دینا پڑے گا کہ بنگلہ دیش کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ربان آباد جو ہے اس میں ایک پتوا کھلی کی جگہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا نیول بیس جو ہے وہ اب بنا رہے ہیں۔ کاکسکس بازار میں بھی پکوا کے نام سے جو ہے وہ آبدوز اسٹیشن جو ہے، آبدوز بیس جو ہے وہ بنا رہے ہیں، سب مرین بیس۔ اچھا، فورس گول جو ان کا 2030 ہے اس کے تحت یہ آبدوز شکن، جہاز شکن، ریسکیو اور دیگر مشنز کے لیے مزید ہیلی کاپٹرز جو ہیں اور میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ جو ہیں وہ بھی خریدنے کا ان کا پلان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی ظاہر ایکسپرٹیز ہیں اس کے اندر، جس میں شپ بلڈنگ کی بھی ہیں، گو کہ چائنا ان کو وہ مدد کر رہا ہے کھلنا شپ یارڈ میں، تو وہاں سے انہوں نے کچھ چھوٹی بوٹس جو ہیں وہ بنائی ہیں، لیکن پاکستان ان کو بہت زیادہ اس میں ہیلپ کر سکتا ہے مختلف حوالے سے۔ اچھا عمران صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے، اور وہ سوال ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش جو ہے نا، اور جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش، خاص طور پہ جو خلیج بنگال ہے اور مختلف جو جزائر ہیں بنگلہ دیش کے، وہاں پہ تیل اور گیس سمیت مختلف نایاب قیمتی جو معدنیات ہیں وہ جو ہے اس کے ٹریسز ملے ہیں، اس کے حوالے سے جو سروے ہوئے ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں، اس پہ کیا دیکھیں؟ ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، ایک طرف انڈیا ہے، پھر ایک طرف سے میانمار ہے، اور یہ مختلف خطرات ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ایک وی لاگ بھی کر چکے ہیں جس کے اوپر ہم نے اوورآل اس کے جو تھریٹس ہیں اس وقت، اس کی سیکیورٹی کو، اس کی سالمیت کو، جو بنگلہ دیش کی ایگزسٹنس کو جو تھریٹ ہیں اس حوالے سے اس کے اوپر ہم کر چکے ہیں۔ لیکن انڈیا بھی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جو ان کی وہ خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بالکل، سرحدی علاقوں سے انٹرونشن کی ہے انہوں نے، کوریڈور ہے یا چکن نیک سے متصل علاقوں میں وہ مشقیں بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اکتوبر 2025 میں مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں نیوز کے، وہاں سے یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ خلیج بنگال میں سنوڈیا کے کوئی انتہائی اہم اسٹریٹجک ان کا ایک جزیرہ ہے، جزیرے سے 14 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر SS1 میں 10 ٹریلین کیوبک فٹ قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن کی مالیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ $50 ارب سے زائد ہیں، اور جبکہ لاکھوں ٹن کی انتہائی نایاب معدنی ذخائر بھی موجود ہیں جن کی مالیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو بنگلہ دیش کی جو ٹوٹل اکانومی $460 ارب کی معیشت ہے، اس میں اس کو یہ بہت بڑا بڑھاوا دے سکتی ہے۔ اچھا، اگر یہ وہاں پہ پاکستان جیسے مسائل نہیں ہوں گے کہ کس کو کانٹریکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، معدنی مسائل کا یہ ہے، وہاں پہ اس وقت ڈاکٹر یونس کی جو گورنمنٹ ہے، یہ جو بھی ایک سیٹ اپ ہے، وہ خود اکانومسٹ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس چیزوں کو، تو وہ اگر اس کے ایکسپلوریشن کے دیتے ہیں چائنا کو، امریکہ کو، یا بینکر ہیں، اکانومسٹ ہیں، تو یہ مطلب اگلے 5-4 سال کے اندر بہت ساری چیزیں مٹیریلائز ہو جائیں گی۔ ان کو تو نوبیل پرائز جو ملا تھا وہ بھی ان کے گرامین بینک کی وجہ سے ملا تھا، سوشل سیکیورٹی نیٹ جو انہوں نے وہاں پہ کریٹ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1,18,000 مربع کلومیٹر سمندر رکھتا ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے اگر یہ خام تیل کے اور گیس کے ذخائر کو مٹیریلائز کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی لیڈرشپ، تو یہ یقیناً بنگلہ دیش جو ہے اپنی ڈیفنس ریکوائرمنٹ جو ہے وہ احسن طریقے سے اور سوئفٹلی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر پیسہ جیب میں ہے تو اب جب چاہیں جس طرح کی چاہے ڈیل آپ پوری دنیا سے لے سکتے ہیں، پاکستان سے لیں، چائنا سے لیں، جس مرضی ملک سے لیں، جیسے انڈیا کر رہا ہے، پیسہ ہے، دنیا بھر سے شاپنگ کر رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ استعمال کیسے کرنا۔ تو میرا خیال ہے اس حوالے سے پاکستان اور چائنا اس کو صحیح ایڈوائز کریں گے کہ کس قسم کے اس کو تھریٹس کا سامنا ہے، ترکی کو بھی شامل کر لیں، بہت زبردست ان کی کولیبریشن، میانمار سے کس قسم کے تھریٹس ہیں اور ادھر سے بنگلہ دیش انڈیا سے کس قسم کے تھریٹس ہیں۔
پاکستان کس قسم کا کردار ادا کر سکتا ہے بنگلہ دیشی نیوی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے؟ ہم نے ایئر فورس کے حوالے سے تو کافی بات بھی کی ہے کہ بنگلہ دیشی فضائیہ کو ہم کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، JF-17 کی بھی بات ہوئی، باقی بھی ساری چیزیں. تو اگر ہم اسپیسیفکلی بحریہ کی بات کریں تو کتنا؟ اچھا عمران صاحب، آپ نے نا آج کا نچوڑ جو کوشچن ہے نا وہ کر دیا، اور وہ اب صورتحال یہ ہے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے، وہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بنگلہ دیش جو اپنے سمندری وسائل، جیسے آپ نے ذکر کیا سنوڈیا جو ہے وہ آئی لینڈ کا، وہ سمندری وسائل جو ہے نا وہ بروئے کار لانا چاہتا ہے، وہ اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، آف شور جو پیٹرول رگز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اور میرے خیال میں ایک ٹھیکہ انہوں نے دے بھی دیا ہے شاید اس حوالے سے، یا اس کی بات چل رہی ہے. وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور اس کا بھرپور حق ہے کہ وہ اپنے یہ وسائل جو ہے بروئے کار لائے. اب انڈیا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے، انڈیا کو روکنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان، چین اور ترکی ہے، جن کی آلریڈی ڈیفنس کولیبریشن مختلف حوالوں سے بنگلہ دیش کے ساتھ چل رہی ہے، تو سنسیرلی پاکستان اور ترکی پہ تو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. دوسرا امپورٹنٹ یہ کہ چائنا جو ہے میانمار میں یہ فیسلٹیز ڈیولپ کر رہا ہے اور ہیلپ کر رہا ہے بنگلہ دیش کو بھی یہ فیسلٹیز ڈیولپ کرنے میں، جس میں انڈیا کو بہت آگ لگی ہوئی ہے. اچھا، اس وقت جو بنگلہ دیش کے قدرتی وسائل کا معاملہ ہے، خصوصاً تیل اور گیس اور بیش قیمت جو نایاب معدنی ذخائر ہیں، ان کی تلاش کا سارا کام انڈین جو انڈمان اور نکوبار کے جزائر ہیں ان سے صرف 450 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہو رہا ہے. اب انڈیا کو تکلیف تو ڈیفینیٹلی ہوگی، بلکہ اس وقت بہت شدید تکلیف ہے، بڑے مروڑ پڑ رہے ہیں، کوئی ہرنیاں شرنیاں کا ان کو مسئلہ بھی ہو گیا. انڈیا جو ہے، لیکن وہ نریندر مودی تو کہتے ہیں وہ تو بایولوجیکل ہے. نہیں، وہ بایولوجیکل ہے، اس کا انڈین سیکرٹری خارجہ، اچھا وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. ہاں وہ تھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، والٹ بھی نہیں رکھتے. ہاں جی، وہ والٹ تو خیر اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ امبانی اڈانی کے پاس ان کے والٹ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، انڈین سیکرٹری خارجہ جو وکرم مسری ہے، اس نے ابھی حال ہی میں ایک خفیہ دورہ کیا ہے ڈھاکہ کا، اور اس دوران وہ وہاں پہ بیسیکلی انڈین نیوی جو مزید جو اپنی ایکسپینشن کے لیے سوچ رہا ہے، یا خلیج بنگال میں کیا ہو رہا ہے، اور سنوڈیا کے اوپر کون سے جو ہے وہ گیس اور تیل کے ذخائر نکل آئے ہیں، یا کون سی ایسی نایاب معدنیات ہیں، اور پاکستان، چین، ترکی اور باقی ممالک بنگلہ دیش میں کیا کر رہے ہیں. تو اس کا بیسیکلی وہ ایک انالیسز اور جائزہ لینے کے لیے وہ گیا تھا وہاں پہ. اچھا، اب انڈین نیوی نے کیا کیا ہے؟ انڈین نیوی نے اپنا ایک ڈسٹرائر اور 2 کارویٹس جو ہے نا، وہ جو بیسیکلی ایسٹرن اس کا جو تھیٹر کمانڈ ہے نیوی کی، اس میں اس کا حصہ بنائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس علاقے کے اندر اپنی نیول جو پریزنس ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے. اچھا، اب اس میں ایک بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کا بڑا زبردست دورہ ہوا، بڑا کامیاب ہوا. بنگلہ دیشی جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اس معاملے پہ. اب جو ہے امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف، وہ ممکنہ طور پہ ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ 8 نومبر کو بنگلہ دیش کا 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں. یعنی جیسے ہی ان کا ڈیلیگیشن واپس جائے گا، ساتھ ہی جو ایڈجوٹنٹ جنرل آ رہے ہیں بنگلہ دیش کے، وہ آ چکے ہیں، ان کا دورہ مکمل ہوگا تو ساتھ ان کا دورہ مکمل ہوگا تو ساتھ ہی نوید اشرف جو ہے وہ ڈھاکہ میں ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک اور بڑا زبردست کام ہونے جا رہا. مشترکہ بحری سلامتی کا جو فریم ورک ہے، جوائنٹ فریم ورک جو ہے، وہ میری ٹائمز جو آپ کی سیکیورٹی ہے، اس کا جوائنٹ فریم ورک جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جب امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف جو ہیں وہ ڈھاکہ میں ہوں گے تو شاید اس فریم ورک کے اوپر ہم دستخط بھی کر لیں اور اس کو فائنلائز کر لیں. اچھا، نہیں یہ صرف MOU ہوگا یا معاہدہ ہوگا؟ نہیں، یہ معاہدہ ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ جو مختلف علاقائی جو خفیہ معلومات ہیں، انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مشترکہ بحری مشقیں ہیں، پھر بحری دفاعی مصنوعات جو بنگلہ دیش کو فراہم کی جا سکتی ہیں، پھر پاکستان میں جو تیار کردہ جنگی جہاز ہیں یا آف شور پیٹرول ویسلز ہیں، یا دیگر جو ہمارے جو فاسٹ اٹیک کرافٹس ہیں، ایون مستقبل میں سب میرینز کے حوالے سے بھی، تو ان کی فروخت بنگلہ دیش کو اس کے اوپر بھی کام ہوگا اور یہ اس کے اندر موجود ہوگا. پھر جو قدرتی وسائل اور معدنی ذخائر ہیں ان کے تحفظ کے لیے مختلف جو مینوورز یا اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہوں گی. اچھا، اب ایسی صورتحال میں خاص طور پہ
جو بنگلہ دیش کا اوور آل فریم ورک ہے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں قدرتی وسائل اور گیس اور تیل کی، اب اس کے لیے ظاہر ہے ایک ڈھانچے کی ضرورت ہے، بنیادی ڈھانچے کی، پھر پائپ لائنز کی ضرورت ہے، پروسیسنگ کے لیے مختلف پلانٹس چاہیے، بندرگاہیں جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں چین بڑا بہت اس کا تجربہ ہے اور اگریسو بھی ہے اور آلریڈی موجود بھی ہے بنگلہ دیش کے اندر، تو چین کے پاس فنڈنگ موجود ہے اور چین نے یہ آفر کر دی ہے بنگلہ دیش کو۔ تو بنگلہ دیشی بحریہ کے پاس بیشتر جو اثاثے ہیں وہ بھی چائنیز ہیں، یعنی اس کے اندر برٹش بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، ساؤتھ کوریا بڑا تعاون کر رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ۔ اب آگے چل کے چائنیز اثاثے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ 60% کے قریب چائنیز چیزیں ہیں بنگلہ دیش کی بحریہ کے پاس۔ پھر جو کھلنا شپ یارڈ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کی توسیع اور اس کو ماڈرنائز کرنے میں چین نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف پاکستان اگر ان کو فورس ملٹیپلائی کرتا ہے، ان کو تربیت دیتا ہے، مختلف پلاننگ میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہے، تو بنگلہ دیش کی نیوی جو ہے نا وہ بہت بڑی لیپ فارورڈ ہوگا۔ اچھا، اس معاملے میں اگر تفصیلی طور پہ دیکھیں نا ہم، تو انڈیا کا جو مشرقی سمت ہے اس میں موجود وشاکھاپٹنم کا جو نیول بیسز ہیں، اور انڈین نیوی کی جو خلیج بنگال میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب اب آگے آنے والا جو فیوچرسٹک سینیریو ہے اس کے اندر ان کا جو فری رائڈ والا معاملہ تھا نا، یا فری وائج والا معاملہ جو تھا، اگر ہم سمندر دیکھیں تو فری وائج والا معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے انڈیا کا۔ بنگلہ دیش کی جو سلامتی کو درپیش خطرات ہیں نا، اس پہ صرف ڈھاکہ کنسرن نہیں ہے، اس پہ پاکستان بھی کنسرنڈ ہے، چائنا بھی کنسرنڈ ہے، ترکی بھی کنسرنڈ ہے، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہی جو ہے نا وہ پاکستان کے نیول چیف اب ڈھاکہ جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ چین بھی اس علاقے کے اندر، آپ کو پتہ ہے میانمار میں وہ اپنا بیس ڈیولپ کر رہا ہے، وہ یہاں بھی کرنا چاہتا ہے، سری لنکا میں ہیمن ٹوٹا کے اوپر ہے، جبوتی کے اندر جو ہے وہ ایک بیس چائنا کا موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی پریزنس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی محدود پریزنس اگر یہاں ہوگی تو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ، کیونکہ پاکستان پہلی دفعہ پاکستان نیوی اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا اسٹریچ کرنے جا رہی ہے اور ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہے، تو اس میں چین کی مدد بھی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، ترکی کی بھی ہوگی، اور اگر بنگلہ دیش کی نیوی جو ہے وہ اسٹرینتھ پکڑتی ہے، ماڈرنائز ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدھی ریجنل سٹیبلٹی کا بہت بڑا فیکٹر ہوگا۔ سیدھی بات ہے کہ انڈیا کا میک برگر بننے جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ضرور شیئر کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔